کیا آپ جانتے ہیں کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی تخلیق کے بعد جنت میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی پیدا ہوئی اور دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ایسی تاریخی ویڈیو میں ملتے رہیں۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ آدم کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے مگر گندم کے کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، شیطان زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم ایسے یاد تھے جن کا ورد بار بار کرنے سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جا پہنچے۔ وہ جنت کے ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے گا اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کرے گا۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اسے دیکھ کر خوشی ہوا اور پوچھا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ جواب ملا کہ میں مور ہوں۔ مور نے کہا، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے اندر لے چلو تو تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ تمہیں پھر سے ابدی زندگی مل جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ مور نے کہا، میں اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں، مگر میرا دوست سانپ ہے جو شاید تمہیں لے جائے۔ مور نے سانپ کے پاس آ کر سارا معاملہ سنایا۔ سانپ خوش ہو کر اسے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور گندم کے پودے کے ساتھ اسے جا کر چھوڑ دیا۔ جنت کے نگہبانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، جب وہ شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے جنت میں ابھی رہنے دے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جب عارضی رہائش شیطان کو جنت میں مل گئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ شیطان کی شکل ماضی کے مقابلے میں بدل چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ باتیں سن کر گہری سوچنے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ کو جنت کی تمام سہولتیں میسر رہیں گی۔ حضرت آدم کے پوچھنے پر شیطان نے کہا کہ اگر آپ گندم کا دانہ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تھوڑے سے بہکاوے میں آئے مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا تھا۔ شیطان کو جنت سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو منع فرمایا ہوا تھا، اگر گندم کا دانہ کھاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ جنت میں مور اور سانپ بھی رہا کرتے تھے۔ مور اور سانپ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ مور اور سانپ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے روکا ہوا ہے۔ شیطان نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے کہا تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر تمہیں اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور اب سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کے پاؤں نہایت ہی دلکش ہوتے تھے۔ مور نے جنت میں جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان بار بار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اس پھل کے بارے میں بہکاتا رہا۔ دونوں نے گندم کو چکھ لیا، ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب ان کو بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو کر دعا مانگنے لگے۔ اللہ نے جنت سے ان کو نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے مور جس پاؤں سے شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں سے دے دیے گئے، اور سانپ کے منہ سے خوشبو چھین لی گئی اور پاؤں بھی چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اس چینل پر ہم تاریخی ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طارق فتح کون تھا اور مسلمانوں کے روپ میں وہ مسلمانوں اور دین اسلام پر کیسے زہر اگلتا تھا تو اوپر اینڈ سکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں اور یہ سب جان دیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔